مولا عباس کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نظامت کے حوالے سے کہیں نہ کہیں مجھے تو چاروں طرف دیکھ کر کے ہی چلنا ہے کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، باقی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں چاہتا ہوں ان کی آواز سبحان اللہ کی صورت میں بلند ہونی چاہیے، ورنہ جتنے لوگ کھڑے کھڑے بول رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بول لیجئے تو میں انہیں یہاں سے اٹھا کر کے آپ کو بٹھا دوں بس، کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کربلا والوں کے نام پر نہیں بولیں گے تو پھر کس کے نام پر بولیں گے؟ جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے گئے وہاں پہ ساقی تو ساقی ہیں جام بولتے گئے، اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا گئے وہاں پہ صرف نبی کے غلام بولتے گئے۔ باقی آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے جہاں میرے دوستوں نے بلا کر کے اس زمین کے حوالے کیا میں وہی پہنچا ہوا ہوں یا مجھے کہیں اور رہنا چاہیے تھا، کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ زمین کربلا بہت قریب سے دیکھی ہے بھائی، ماشاءاللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بلا تمثیل میں نے امام حسین کی بارگاہ کو اتنے قریب سے چوما ہے، 1000 بار بلا تمثیل جیسے یہ مائک ہے۔ اگر آپ بھی زمین کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب کی آواز یہاں تک آنی چاہیے کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ، کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، اور جس دن سے کیا نہر پہ عباس نے قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ جس دن سے کیا نہر پہ عباس نے قبضہ، ایک شعر علامہ نوشاد صاحب اللہ میں نے جامعہ اسلامیہ کے گراؤنڈ میں پڑھا تھا، شعر و ادب کے حوالے سے اللہ کا احسان ہے کہ شعر بہت مضبوط ہے، پورے بسڈیلا کے لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں تو اس کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ بس حسینیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، یار آپ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم، اور چڑھتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم قتل ہو کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں، نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں ہم۔ میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں، میری جماعت کے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کی تائید چاہتا ہوں، زمین کربلا کے حوالے سے اتنا بڑا شعر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، اگر اس کے بعد آنے والے شعر پر آپ خاموش ہو گئے تو ذاتی طور پہ مجھے تکلیف ہوگی۔ مجھے تو بتایا ہے کہ یہاں آپ شعر پہلا پڑھ دیں تو دوسرا شعر یہاں کے لوگ اٹھا لیتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹھا لیتے ہیں کہ اسے کہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، اور جس دن سے کیا نہر پہ عباس نے قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، اور وہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ یا رسول اللہ، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ آباد، ماشاءاللہ، زندہ آباد زندہ آباد، ماشاءاللہ، زندہ آباد زندہ آباد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں آخری شعر باقی یہ پڑھ دوں میں، بس ایسے ہی آتے رہیے، میرا کام ہو جائے گا میں بیٹھ جاؤں گا۔ شعر مجھے بہت یاد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، اور جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا۔ ایک آدمی نے ایک آواز بلند کی تھی، جو حسینی جذبے کی زندگی نہیں رکھتے، ہم تو ایسے لوگوں کو یاد بھی نہیں رکھتے، ہم یزید کو اپنی چاہتوں میں کیوں رکھیں، ایسے ویسے پتھر کو جوہری نہیں رکھتے۔ میں آخری شعر پڑھتا ہوں، سنیں آپ، کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، اور وہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا، تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا، تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ حاجی معین صاحب اللہ نے ان کے بیٹوں نے مل کر علامہ فہیم صاحب اللہ جامعی جیسے لوگوں نے اللہ کا شکر ہے اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے حضور کی محفل سجائی ہے۔ تو اس محفل میں ایک کامیاب تقریر کے لیے میں گزارش کرتا ہوں نازش علم و فن حضور شاہ علامہ مفتی نثار صاحب اللہ کی بارگاہ نور میں 15 یا 20 منٹ میں کوئی تقریر نہیں ہوتی، لیکن اگر کرنے والا آدمی ہو تو میرے خیال سے 15-20 منٹ اس کی ذات کے لیے کافی ہے۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت
तकबीर, नारे रिसालत। नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बड़ा अजीम है तोहफा संभाल के रखो। रसूले पाक के दुश्मन कहीं जो मिल जाएं तो अपने हाथ में जूता निकाल के